حضرت علی رضی اللہ کا دشمن کے ساتھ حسن سلوک۔ حدیث میں آیا ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ اس میدان کے مرد تھے۔ ان کی زندگی کا اکثر حصہ مخالفین کی معرکہ آرائی میں گزرا، لیکن بائیں ہامہ انہوں نے ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ ایک دفعہ ایک لڑائی میں جب ان کا حریف گر کر برنا ہو گیا تو اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے کہ اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ ان کے حریف تھے، لیکن جب ایک زبی نے ان کی اونٹ کو زخمی کر کے گرایا تو خود حضرت علی رضی اللہ نے آگے بڑھ کر ان کی خیریت دریافت کی اور ان کو ان کے ظرفدار بصرہ کے رئیس کے گھر میں اتارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کی فوج کے تمام زخمیوں نے بھی اس کے گھر کے ایک گوشے میں پناہ لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن ان کو پناہ گزین دشمنوں سے کچھ ترس نہیں کیا۔ جنگ جبل میں جو لوگ شریک جنگ تھے، ان کی نسبت بھی عام منادی کرا دی تھی کہ بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمیوں کے اوپر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، مال غنیمت نہ لوٹا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ نے ایک حریف کو حیثیت سے ان کا مقابلہ کیا تھا اور جنگ جمل کے سپہ سالاروں میں تھے، لیکن جب ان کا قاتل ابن جراموزان کا مقتول سر اور تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ کے پاس آیا تو آبیدہ ہو گئے اور فرمایا، فرزند صفیہ رضی اللہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ کی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا، یہ وہی تلوار ہے جس نے کئی دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشکلات کا بادل ہٹایا ہے۔ مستراک میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ان کا سر آیا تو فرمایا کہ فرزند صفیہ رضی اللہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرا اے وارث زبیر جنگ جمل کے میدان میں جب آپ فریق مخالف کے لاشوں کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک ایک لاش کو دیکھ کر افسوس کرتے تھے۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ کے بیٹے محمد کی لاش پر نظر پڑی تو آئے سر بھر کر فرمایا، اے قریش کا شکرا، ان کا سب سے بڑا دشمن ان کا قاتل ابن ملجم ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کے متعلق جو آخری وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ اس سے معمولی طور پر قصاص لینا، مسالہ نہ کرنا، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں اور ناک نہ کاٹنا۔ ابن سعید میں ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے لایا گیا تو فرمایا کہ اس کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اس کو نرم بسترے پر سلاؤ، اگر میں زندہ بچ گیا تو اس کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا مجھے اختیار حاصل ہوگا، اور اگر میں مر گیا تو اس کو مجھ سے ملا دینا، میں خدا کے سامنے اس سے جھگڑوں گا۔ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس سے اعلیٰ مثال کیا ہو سکتی ہے؟ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔